اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم ایک کاز اینڈ افیکٹ اور نان فکشنل طرز کے ایسے کو اسٹڈی کر رہے تھے جس کا ٹاپک تھا افیکٹس آف لینڈ پولوشن آن ہیومن ہیلتھ، یعنی زمینی آلودگی کے انسانی صحت پر اثرات۔ تو ہم نے اس کے معنی کو سمجھا اور اس کے بعد ہم نے زمینی آلودگی کی مختلف کازز یعنی وجوہات کو دیکھا، اور پھر ہم نے کچھ افیکٹس یعنی اس کے اثرات کے متعلق بھی پڑھا جن کی وجہ سے جانور اور انسانوں دونوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پانی اور آب و ہوا اور مٹی بھی آلودہ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کس طرح سے زمینی آلودگی کی وجہ سے اس میں موجود زہریلے مواد مختلف ذرائع سے ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب یہیں سے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ Dump sites and landfills also come with serious problems like very bad smell and odor in the town. Landfills breed rodents like rats, mice, and insects who in turn transmit diseases. Landfills in towns do not attract tourists to the town. The town will lose revenue. Many landfills are always burning and they cause further air pollution. یعنی وہ مقامات جہاں کوڑے کو ڈھیر کیا جاتا ہے یا پھر ایسی جگہیں جنہیں کھود کر وہاں کوڑے کو جمع کیا جاتا ہے جنہیں لینڈ فلز کہتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، جیسے کہ ان سے اٹھنے والا تعفن جو کہ شہروں تک یا قصبوں تک پھیل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جگہیں کیڑے مکوڑوں اور چوہوں وغیرہ کی آماجگاہ بن جاتی ہیں جو کہ مختلف قسم کی بیماریوں کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی وجہ سے سیاح بھی ایسے شہروں کا رخ نہیں کرتے اور اس طرح سے اس قصبے یا شہر کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، اور اکثر اس قسم کے کوڑے کے ڈھیروں کو آگ لگا دی جاتی ہے جس سے اٹھنے والا دھواں مزید فضائی آلودگی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Like many other challenges, the best way to solve problems is to understand it. معاف کیجیے گا، like many other challenges, the best way to solve the problem is to understand it. This means learning about it, like what you are doing now, is the greatest step forward. دوسرے بہت سے مسائل کی طرح اس مسئلے کا بھی یہی حل ہے کہ پہلے اسے اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تو یہی اس کے حل کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Here are a few other tips on how you can help reduce land pollution. People should be educated and made aware of the harmful effects of littering. Discuss with friends and family and talk about it. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایسے میں اس سے پہلے مختلف کازز یعنی وجوہات کو بیان کیا گیا جو کہ زمینی آلودگی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد زمینی آلودگی کے مختلف اثرات کو بیان کیا گیا، اور اب یہاں ساتھ ہی اس ایسے کے آخری حصے میں کچھ اہم معلومات دی جا رہی ہیں جن کی مدد سے اس مسئلے کو حل بھی کیا جا سکتا ہے، تو انہیں کہتے ہیں سولوشنز۔ کاز اینڈ افیکٹ ایسے کو مکمل اور مؤثر انداز میں لکھنے کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کے آخر میں کچھ تجاویز پیش کریں جن کی مدد سے مسائل کا حل نکل سکے۔ تو اسی طرح سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے زمینی آلودگی کو روکا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینا اور ان کے اندر اس بات کی آگاہی پیدا کرنا کہ زمینی آلودگی کس طرح سے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ کوڑا کرکٹ کو ارد گرد پھینکنے سے گریز کریں۔ ہمیں اپنے دوستوں اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ اس مسئلے کے متعلق بات چیت کرنی چاہیے۔ اب آگے پڑھیں گے۔ We need to reuse any items that we can. Items like clothing, bottles, wrapping paper, and shopping bags can be used over and over again rather than buying new things. تو اس کے علاوہ اب یہاں چند اور اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں جن سے ہمیں مدد مل سکتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جیسے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم
एक मर्तबा इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज़ों को दोबारा भी इस्तेमाल करने की आदत डालें, जैसा कि कपड़े वगैरह या बोतलें। इसके अलावा वो कागज़ कि जिसमें तोहफ़ों वगैरह या चीज़ों को लपेटा जाता है और फिर सौदा सरफ लाने के लिए जो लिफाफे वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है बजाय हर मर्तबा नई चीज़ खरीदने के। अब आगे पढ़ेंगे। द ग्रेटेस्ट प्रिवेंशन टू लैंड पोल्यूशन इज इन द 3 R's: reduce waste, reuse things, and recycle things. This is true even for governments. They can also use the 3R rule to minimize the amount of waste that ends up in landfills. After the 3 R's, remember to turn the rest of the garbage into compost. यानी ज़मीनी आलूदगी का सबसे बड़ा बचाव मौजूद है लेटर आर में, जिसे 3 मरतबा दोहराया जाता है। यानी पहले लेटर आर से मुराद है रिड्यूस वेस्ट, यानी कूड़े या फजले की पैदावार में कमी लाई जाए, और दूसरे आर से मुराद है री यूज़ थिंग्स, यानी एक मरतबा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को दोबारा भी या बार बार इस्तेमाल किया जाए बजाय नई चीज़ें खरीदने के। और तीसरे लेटर आर से मुराद है रिसाइकल थिंग्स, यानी चीज़ों को पिघलाकर या फिर पीसकर उन्हें नई शक्ल देकर उनसे दोबारा और चीज़ें बनाई जाएं। तो 3 R का ये गुर ज़मीनी आलूदगी से छुटकारा दिलाने में बड़ा कारआमद साबित हो सकता है, हत्ता कि हुकूमतें भी इसे लागू करके इससे फ़ायदा उठा सकती हैं और कूड़े करकट के ढेर में बहुत सी कमी लाई जा सकती है जो कि ज़मीन को आलूदा करता है। तो इस 3 R के उसूल को अपनाने के बाद ये बात भी याद रखनी चाहिए कि बाकी जो बच जाए उसे खाद में तब्दील किया जा सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। पर्सनल लिटर शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली। वी कैन separate household waste at home for recycling. More than half of our household waste could be recycled or reused, but once it is mixed up, it becomes more difficult to separate different components for recycling. This is also true for the waste we make at school or hospitals. यानी आपका जो ज़ाती कूड़ा करकट वगैरह होता है उसे अच्छे तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए और उसमें से जो चीज़ें मुफीद हो सकती हैं जैसे कि उन्हें रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें अलग कर लेना चाहिए। घरों में जो कूड़ा करकट जमा होता है उसमें से आधे से ज़्यादा ऐसा होता है जिसे आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे शुरू ही में अलग ना कर लिया जाए तो बाद में इसे अलहदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये एक बड़ी ही अच्छी तजवीज़ होगी कि घरों में ही अलग अलग कूड़ादान रख लिए जाएं जिनमें रिसाइकल और रीयूज़ होने वाली चीज़ों को पहले ही से अलहदा कर लिया जाए, और इसी तरीक़ाकार को स्कूलों और हस्पतालों में भी अपनाया जा सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। Some other steps can be taken in this regard, such as to buy biodegradable products. All liquid chemicals and waste should be stored in spill-proof containers. Organic foods that are grown without pesticides should be preferred. Fertilizers or pesticide-free products should be bought when you go to the market. Don't use pesticides if you can. इसके अलावा कुछ और इक़दाम भी हैं जो उठाए जा सकते हैं इस सिलसिले में, यानी ऐसी चीज़ों को ख़रीदा जाए और इस्तेमाल किया जाए जो आसानी से बाद में तहलील हो जाती हों, और ऐसे कीमियाई मादे जो कि आबी शक्ल में हों उन्हें इस तरह की बोतलों या बर्तनों में महफूज करना चाहिए जिनमें से वो बाहर छलक भी ना सके और ना ही वो उसमें से लीक हो सकें। और ऐसी नामियाती या कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि कीड़ा मार दवाइयों के बग़ैर उगाई गई हो। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अशिया को मार्केट से ख़रीदते वक्त ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि कहीं उनमें खाद या कीमियाई मादे जैसे कि कीड़ा मार दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो शामिल ना हों। कीड़ा मार दवाइयों का इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। अब आगे पढ़ेंगे। Furthermore, use a drip tray to collect engine oil. Buy products that have little packaging. Don't dump motor oil on the ground.
Governments can also ensure that there are incentives for people to recycle and reuse things. इसके अलावा इंजन के तेल को इकट्ठा करने के लिए ट्रे वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके अलावा ऐसे चीज़ें ख़रीदनी चाहिए जिनमें कम से कम पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है. मोटर के तेल को कभी भी ज़मीन पर नहीं गिरने देना चाहिए. इसके अलावा हुकूमती सतह पर भी ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिनके ज़रिए लोगों को चीज़ों को रीसाइकल और री यूज़ करने की तरगीब दिलाई जाए. अब पढ़ते हैं इस एस्से की कंक्लूजन. Land pollution is a serious worldwide problem and can lead to disastrous effects. The most prominent inflictors of land pollution are humans themselves. Therefore, the solution to the problem lies in how serious we all humans are about making sure that our beautiful community is not polluted. After all, it takes too many hands to keep our home clean. تو اب یہاں اس ایسے کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ زمینی آلودگی جو ہے وہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے جو کہ ہمیں تباہ کن اثرات کی طرف دھکیل رہا ہے، اور اس زمینی آلودگی کا سب سے بڑا محرک خود انسان ہی ہے. اس لیے اس مسئلے کا حل خود انسان کے پاس ہی موجود ہے کہ وہ کس قدر سنجیدہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی خوبصورت رہائش گاہ یا رہنے کی جگہ کو آلودہ نہ کرے. آخر کار گھر کو صاف رکھنے کے لیے بہت سے ہاتھ درکار ہوتے ہیں. یہ قول محاورتاً یہاں پیش کیا گیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کو صاف رکھنے کے لیے یا اس دنیا کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس ایسے میں موجود تمام اہم نکات کو یہاں مختصر ترین الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے اور آخر میں ایک نصیحت بھی کر دی گئی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک مکمل اور مستحکم قسم کا کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے کہلایا جائے گا. تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کی مدد سے کسی بھی اور ٹاپک پر کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے لکھنے کی کوشش کیجئے. آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کو یہ عمل اتنا ہی آسان اور دلچسپ لگے گا.